بدبختوں کی علامات، بدبختوں کی علامات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں جو بندہ کم نصیب ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دانشوروں نے کم نصیب بندوں کی 8 علاماتیں بیان فرمائی، 8 علامات بیان فرمائی۔ کتنی علامتیں؟ بولیے، سن لو۔ پہلی علامت بکثرت عقل، خوب کھانا، خوب کھانا۔ آپ سوچیں گے کھانا اور یہ کم نصیب کی علامت؟ تو یہاں فرمایا گیا بکثرت عقل، یعنی کھاتے ہی رہنا، صرف کھاتے ہی رہنا اور بہت کھانا، بہت کھانا۔ یہ بہت کھانے والا انسان خوش نصیب نہیں ہوتا، کم نصیب ہوا کرتا ہے، یہ اس کی علامت۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا بکثرت شرب، کثرت سے پینے والا جو بہت زیادہ پیتا ہے، مشروبات ہوں، اب تو دیکھیں چلتے پھرتے ٹھنڈا پیتے رہتے ہیں سب، ناجائز یا حرام جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہاں کثرت کا حکم ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یار کثرت سے کھانے اور پینے میں کیا مشکل بات ہے، کیا مذائقے کی بات ہے؟ تو آئیے میں اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ آج جو ہماری کھوپڑیاں کام نہیں کرتی ہیں، جو بھی آیا ہمیں اٹھا کے کہیں بھی لے گیا پر چلتے بن گئے۔ مسلمان دماغ کے اعتبار سے جو پیدل بن گیا، کوئی حکمت کی باتیں نہیں نکلتی، کوئی دانشمندی کی بات نہیں نکلتی، کوئی عقل کو حیران کرنے والی بات نہیں نکلتی، حکمت و دانائی کی بات نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں۔ میں کینیڈا سے آ رہا تھا اور رات کو تقریباً 2:30 پونے 3 بجے میری فلائٹ لینڈ ہوئی اور اتفاق سے میرے بازو کے اندر 2 گجراتی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے بھر بات چیت کرتے ہوئے آئے، ایئرپورٹ پر اترے تو ایک گجراتی بچہ دوسرے گجراتی سے سوال کرتا ہے کہ یار بھوک بہت لگی ہے، فلائٹ میں کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، اس وقت کھانا کہاں ملے گا؟ تو دوسرے گجراتی نے کہا چلو میم کے محلے میں جاتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں اس وقت کھانا ملے گا۔ کہا یار رات کے 3 بج رہے، اس وقت کھانا ملے گا؟ کہاں، ہاں مسلمان کرتے ہی کیا ہے، صبح تک تو کھاتے ہیں اور 12 بجے تک سوتے ہیں۔ ہے یہ سچ یا غلط؟ کہاں سے عقل مند ہمارے اندر پیدا ہوں گے؟ کہاں سے ہوں گے مجھے بتائیے؟ آپ ذرا سوچو، جائزہ لو، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھے لکھوں کے محلے میں چلے جائیے، اغیار کے محلے میں چلے جائیے، سناٹا رات کو 10 بجے کے بعد، اور مسلم محلے میں چلے جائیے، رات ایسا لگتا ہے جیسے دن ہو۔ یہ ہے تو کم نصیب ہیں، اس کی علامت ہے یہ۔ اور اب حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں، زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ کتنا مضر ہے، کتنا نقصان دہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء او كما قال۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ مت کرو۔ اور پھر مثال دی حضور نے، دل بھی ایک کھیتی کی طرح ہے کہ کھیتی میں زیادہ پانی چلا جائے تو کھیتی مردہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھاؤ گے پیو گے تو دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ ہو گیا نا مردہ، ایسا مردہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، الیکشن میں کون آئے گا، جیئیں گے کہ مر جائیں گے کہ مار ڈالیں گے کہ کیا ہوگا، چل رہا ہے یہ دل مردہ ہو گیا۔
یہ کیفیت ہو تو کم نصیبی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا، یہ دو چیزیں ہوئی. اب تیسری علامت زیادہ سونا. یہ ساری چیزیں ڈھونڈ لو سوسائٹی کے اندر، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈھونڈ لیجیے مسلم امہ کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر زیادہ سونا. اور چوتھی چیز گناہ پر اصرار، یعنی گناہ کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈرنا بھی نہیں، اس کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ ایکسکیوز پیش کرنا، اور پھر یہیں پر رکتا نہیں ہے بندہ، بلکہ ایک گناہ پر دوسرا گناہ، دوسرے پر تیسرا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے ہی چلتے رہنا ہے اور اسی پر زندگی گزارنا. پانچویں چیز قساوت قلب، سخت دل. رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ایک دم سخت دل. یہ وہ میں علامتیں بتا رہا ہوں کہ ایک کم نصیب بندہ جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا، رحم ہی نہ آئے. اور یہ بھی کم نصیبی کی علامت ہے. چھٹی چیز کثرت گناہ، گناہ میں ہی اچھا لگے. اور یہ کہ گناہ کر کے شرمندگی کی بات نہیں، گناہ کر کے فخر کرنے کی بات ہو، اور مزہ اور زندگی کا لطف انسان گناہوں میں تلاش کرے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کے اندر اب گناہوں کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے اندر ہوتا ہوا نہ نظر آتا ہو. تو یہ چھٹی چیز ہے. ساتویں چیز رب کو بھول جانا، رب کو بھول جانا. آپ کہیں گے یار اللہ کو کون بھول سکتا ہے، رب کو کون بھول سکتا ہے؟ کہاں یاد رکھا ہے آپ نے؟ کتنا یاد رکھا ہے ہم نے؟ آپ بتائیے نا. اگر کوئی معاملہ ہو کل ملنا ہے یا کل مل لینا، ہم بھول گئے انشاءاللہ، یاد رکھا ہم نے اللہ کو؟ ٹوٹ پڑے کھانے پر بسم اللہ پڑھنا یاد ہے؟ کھا چکے اللہ کی نعمتوں کو بہت ساری، الحمدللہ یاد ہے؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ یاد رہا؟ ہائی ہیلو کیسے ہو، کیا ہے، کھائے پیے چلے گئے، یاد ہے اللہ؟ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ لوگوں کے درمیان اللہ کا نام لے کر کھانے سے عزت چلی جائے گی، تو ایسا شخص کم نصیب ہے. خوش نصیب وہ ہے کہ ہزار بھلے موجود ہوں لیکن اس میں بھی اپنے رب کو وہ یاد رکھتا ہے. خوش نصیب بندہ ہے، کم نصیب بندہ نہیں. اور آٹھویں بات، بادشاہ سرکش کے سامنے ہر وقت خوشامد اور چاپلوسی میں رہنا. بادشاہ سرکش کے سامنے، جو اللہ کا نافرمان ہے، متکبر ہے، اکڑو ہے، ظالم ہے، ایسے کے سامنے ہمیشہ چاپلوسی کرتے رہنا. ارے یار آپ تو بڑے اچھے آدمی، ارے بادشاہ کیا کہنا. اگر کسی کو ایسی نوکری ملتی ہے کہ سرکش بادشاہ کی چاپلوسی کے اندر، اس کو آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں
کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ظالم حکمرانوں کی چاپلوسی کا کام اگر کسی کو ملتا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے تو بارے نیارے ہو جائیں گے. نہیں، فرمایا گیا تو کم نصیب بندہ ہے. کیسا بندہ ہے؟ کم نصیب بندہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم نصیب بندوں کے حوالے سے فرمایا کہ دانشور فرماتے ہیں کہ کم نصیب بندوں کی، بدبخت بندوں کی جو ہے، شقی بندوں کی 8 علامتیں ہیں جن علامتوں کو آپ نے سماعت فرمایا. ان میں سے ہر ایک علامت ایسی ہے کہ جس پر تفصیلی گفتگو چاہیے.